آج ہم سبھی انشاءاللہ العزیز تیمم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ تیمم ہے کیا اور کب تیمم کرنے کی شرعی اجازت ہے اور کہاں اجازت ہے، یعنی کب تیمم کرنا ہے کب تیمم نہیں کرنا ہے۔ تیمم اصل میں وضو اور غسل کا نائب ہوا کرتا ہے۔ اسے وضو کی صورت نہیں بنتی ہے، غسل کی صورت نہیں بنتی ہے تو اس کی جگہ تیمم ہے۔ اور ہم اہل ایمان کے لیے بڑا ہی اہم مسئلہ ہے اور جاننے کی صورت میں الحمدللہ بڑی سہولت بھی ہے۔ میں بار بار بولتا آیا ہوں کہ علم سہولتیں فراہم کرتا ہے، جانکاری آسانیاں لایا کرتی ہے، جانکاریوں سے دشواریاں دور ہوتی ہے، مشقتیں دور ہوتی ہے۔ تو تیمم کیا ہے؟ وضو اور غسل کا نائب ہے کہ جب غسل اور وضو کی صورت نہ بنے تو وہاں تیمم کی اجازت ہے۔ تفصیلی طور پہ ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کب اجازت دیتی ہے شریعت اور کہاں اجازت دیتی ہے، چونکہ منمانی جو بھی کام کریں گے وہ شریعت کا حصہ نہیں ہوگا۔ وہ من کیا ایسا کیا وضو کیا جائے، وضو کر لیا، من کیا تیمم کیا جائے، ہو تو جائے گا یار، نہیں، دین کی پیروی کیجیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے، اللہ کی پیروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یعنی اللہ نے جو فرمایا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں اسے ہم جاننے کی اور اس کی پیروی کی ہم کوشش کریں، نفس کو دخل نہ دیں کہ جو من کرتا ہے کر لیے اور اس کو جوڑ دیے کہ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، نہیں چلے گا۔ اللہ سے بڑھ کر مہربان کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مخلوقات الہی میں ہمارے اور آپ کے لیے مہربان کون ہو سکتے ہیں؟ تو جب ذات الہی مہربان ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہے، تو یقیناً ہم اہل ایمان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو کچھ ملا یقیناً اس میں مہربانی ہے، اس میں شفقت ہے، اس میں بہتری ہے۔ ہمیں بلا چوں و چرا دین کی باتیں ماننی چاہیے، دین کی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر دین کی پیروی اور باتوں کو کوئی نہیں مانتا، نفس پر عمل کرتا ہے، بھلے یہاں تسمار خواہ بن سکتا ہے لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے گھاٹے والوں میں سے ہوگا، وہ زبردست نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آئیے تیمم، جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ وضو نہیں ہے، نہانے کی ضرورت پڑ گئی ہے، وضو کرنا ہے اور پانی پر قدرت نہیں ہے، پانی پر قدرت نہیں ہے تو تیمم کی اجازت ہے۔ اب پانی پر قدرت نہ ہونے کی کیا صورتیں ہیں اس کو بالکل بغور سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وضو اور غسل کرنے کی صورت میں ہے کہ وضو کرے گا، جیسے اعضائے وضو میں دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا جاتا ہے، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھویا جاتا ہے، چہرہ دھویا جاتا ہے، تو اس ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا، پانی استعمال کرے گا تو پھر اس کی بیماری بہت بڑھ جائے گی۔ اور یہ تجربہ بھی ہے، یعنی اس سے پہلے بھی ایسے ہوا تھا، یہ تجربہ ہے، اس مرتبہ یہی طبیعت ایسی ہی طبیعت خراب ہوئی تھی اور پانی استعمال کرنا تھا کہ بیماری بوال مچا دیا۔ یا پھر کوئی مستند و معتبر ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، پرہیزگار ہو، مسلمان ہو،
اگر وہ کہے کہ آپ کے لیے پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے، مضر ہے، جب تک کہ یہ بیماری دور نہ ہو جائے، تو ان کی باتیں ماننی ہے۔ جیسے تیسے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں پانی نہیں استعمال کرنا ہے جی، تو صحت کے لیے ان ڈاکٹروں کی بھی بات مان لیتے ہیں ہم اور آپ، ہمارا معاشرہ مان لیتا ہے، جن کی بات نہیں ماننا چاہیے، اور کریم پروردگار اور رحیم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، سائڈ کر دیتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے ہیں، تو کیا نقصان کا سبب نہیں یہ بنے گا؟ یہ یقیناً نقصان کا سبب بنے گا۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی ایک صورت یہ کہ پانی موجود ہے، پانی موجود ہے، پر ایسی بیماری مبتلا ہے کہ اگر پانی استعمال کریں گے وضو کے لیے، غسل فرض ہو گیا ہے، پانی استعمال کریں گے غسل کے لیے اگر، تو پانی استعمال کرنے کی وجہ سے وہ بیماری بہت بڑھ جائے گی، ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ شل ہو جائے، ناکام ہو جائے، بیکار ہو جائے، ہے نا؟ یا دوسری صورت کہ ماہر ڈاکٹر، پرہیزگار ہوں، دیندار ڈاکٹر ہوں، تجربہ کار ڈاکٹر ہوں، مسلمان ہوں، تو ان کا کہاں ماننا چاہیے؟ سب کا کہاں نہیں ماننا چاہیے۔ آگے بڑھیے، بیماری میں اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے، اب ایسا بھی ایک صورت یہ بھی ہے کہ چلو ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے پر گرم پانی نقصان دہ نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ پانی گرم کریں اور سسم پانی سے یا گرم پانی سے وضو کریں۔ غسل کی حاجت ہے تو گرم پانی کر کے غسل کریں جی۔ اب ایک صورت، اگر مان لیجئے پانی بھی ہے، ٹھنڈا پانی ہے اور گرم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہاں میرے لیے کوئی اپائے نہیں ہے کہ پانی گرم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، مان لیجیے ایسی جگہ ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا پانی استعمال کرنا مضر ہے، گرم پانی استعمال کرنا نقصان سے خالی ہے، نقصان نہیں ہے، پر گرم پانی کا انتظام نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو چلا ہے جی، تو ایسی صورت میں وضو بھی گرم تیمم کر لیں گے، اور غسل کی حاجت بھی ہوگی تبھی تیمم کر لیں گے، تو اس تیمم سے الحمدللہ جسم پاک ہو جائے گا، اس سے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آگے، اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے تو گلے سے نہائے اور پورے سر کا مسح کرے۔ مان لیجئے پانی اویلیبل ہے، ٹھنڈا پانی ہے نا، غسل کی حاجت ہے، تو غسل میں تو پورا سر دھونا پڑتا ہے نا، یہ پورے جسم میں پانی بہانا ہے نا، پر پانی نقصان دہ ہے۔ کہاں؟ جسم کے حصے میں استعمال کرنا نقصان دہ نہیں ہے، سر پہ استعمال کرنا نقصان دہ ہے۔ تو دین یہ کہتا ہے کہ سر کو چھوڑ کر گلا سے، گردن سے نیچے آپ پانی بہا لیجئے، خوب بڑھیا سے بہائیے پانی، جیسے نہاتے ویسے نہائیے، اور اس سر پر تر ہاتھ، بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیجئے، جس طریقے سے مسح کرتے ہیں، جس طرح مسح کرتے ہیں، چونکہ جب جسم پر پانی استعمال کرنا، جسم پر پانی ڈالنا صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، صرف سر پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہے، تو شریعت نے چھوٹ دیا ہے، شریعت میں سہولت ہے، دین میں سہولت ہے کہ ہم جسم کے دیگر حصوں میں پانی استعمال کریں گے اور سر پر پانی استعمال نہیں کریں گے۔ یہ دین سہولتیں دیتا ہمیں، دین ہمارے لیے مشقتیں دور کرنے کا راستہ بتاتا ہے۔ بتائیے من مانی، مان لیجئے اگر کسی کو سر پر پانی استعمال کرنا نقصان دہ کسی کے لیے ہے، جسم میں پانی استعمال کر سکتا ہے، لیکن سوچتا ہے کہ نہیں سر پہ پانی ڈالیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی، بیماری بہت بڑھ جائے گی، تو تیمم کر لیا، وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے دین کا جاننا ضروری ہے، دین جانے پہلے۔ اگر دین جانے بغیر عبادت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں نقصان ہوگا۔
مسئلہ اگر کسی خاص عضو میں پانی نقصان کرتا ہے اور باقی میں نہیں، تو جس میں نقصان کرتا ہے اس پر مسح کرے اور باقی کو دھوئے۔ مان لیجئے جسم کے اس حصے یعنی ہاتھ میں پانی استعمال کرنا نقصان ہے جی، باقی میں استعمال کرنا نقصان دہ نہیں ہے، اس ہاتھ کو حفاظت کے ساتھ یعنی اس پہ پانی نہیں بہائیں گے، باقی جسم کے حصے میں پانی بہا لیں گے۔ یعنی جو بھی صورت بن پڑے امکانی صورت اسے اپنانا ہے۔ اگر کسی عضو پر مسح بھی نقصان کرتا ہو تو اس عضو پر کپڑا ڈال کر اس پر مسح کرے۔ سوچئے نہ جاننے کی صورت میں ہم اور آپ ہمارا معاشرہ منمانی کیا کیا کرتا ہے نا بھائی، منمانی کرتا ہے بہت ساری صورتوں میں، منمانی جو من کیا سوچا کہ نہیں یہی ہے بھئی ہم کو پریشانی۔ میرے بھائی دین سے پوچھئے تو صحیح کہ میرے اندر یہ پریشانیاں ہیں، ہے نا۔ اب نماز ہمیں تو چھوڑنا نہیں، نماز پڑھنا ہمیں، قرآن کی تلاوت ہمیں کرنی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیں کرنا ہے، پر یہ پریشانی ہے تو کیا کچھ رعایت ہے، کچھ سبسڈی ہے، کچھ چھوٹ ہے؟ تو دین میں تو سہولت ہی سہولت ہے بھائی، دین میں بڑی سہولت ہے، شرط ہے جاننا۔ اگر جانیں گے تو الحمدللہ بہت فائدہ ہوگا، نہ جاننے کی صورت میں نقصان ہوگا۔ کریں کہ کسی عضو پر مسح کرنا نقصان کرتا ہو تو اس عضو پر کپڑا ڈال کر مسح کرے۔ مان لیجئے اس پہ مسح کرنا، ہاتھ چمڑا سے چمڑا ملنا جو ہے یہ نقصان دہ ہے، ناقابل برداشت درد ہوگا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہاتھ اگر اس پہ پھیرا جائے تو ہاتھ پھیرنے کی صورت میں چمڑا نکل آئے، تو کیا کرنا ہے؟ کپڑے ڈالنا ہے اور کپڑا کے اوپر مسح کرنا، پر مسح کرنا ہے۔ زخم کے کنارے جہاں تک پانی نقصان نہ کرے پٹی وغیرہ کھول کر دھونا فرض ہے، یعنی جہاں تک کہیں زخم اگر ہے تو جہاں تک پانی نقصان نہیں کرے گا وہاں تک پانی بہانا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں نقصان وہاں پانی ڈالنا، پانی کا بہانا وہاں نقصان دہ ثابت ہوگا، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ہاتھ بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لینا ہے، یہی کام ہو جائے گا الحمدللہ۔ دوسری صورت یہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پتہ نہیں ہے تو تیمم جائز ہے، یعنی ایک ایک میل تک پانی کا پتہ نہیں ہے، نماز کا وقت ہو چلا ہے نا، اور یا تو بے وضو ہیں یا پھر غسل فرض ہو گیا ہے، ایک ایک میل تک پانی یعنی دور تک پانی ہے کہ اتنی دور پانی اگر جائیں گے لانے کے لیے ہے نا، یا پھر وہاں غسل کریں گے جب تک نماز کا وقت گزر چکے گا، ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دیا ہے کہ تیمم کریں اور نماز ادا کریں۔ مسئلہ اگر یہ گمان ہو کہ ایک میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لینا ضروری ہے۔ اگر یہ اندازہ ہے کہ ایک میل کے اندر پانی مل جائے گا، اتر دکن پورب پچھم کہیں بھی ہو، تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے پانی تلاش کرنا۔ بلا تلاش کے تیمم جائز نہیں، بلا تلاش کے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو جو پڑھی ہے نماز، جو پڑھی گئی نماز، اس نماز کو دہرانا پڑے گا۔ نماز پڑھنے میں کسی کے پاس پانی دیکھا، نماز شروع کیا تھا کہ کوئی پانی لے کے وہاں آ گیا، ہے نا، سمجھ میں آ گیا نہیں پانی ہے جی، پانی ہے تو کیا کرنا ہے وہاں، اور گمان غالب ہے کہ مانگنے سے دے دے گا تو نماز توڑ کے پانی مانگے، یعنی تیمم کر کے نماز شروع کیا تھا، تیمم کر کے نماز شروع کیا تھا کہ اس کو محسوس ہوا کہ پانی یہاں کوئی لے کے آیا ہے، اور ایسا آدمی لے کے آیا ہے کہ اگر مانگیں گے تو ہم کو دے دے گا، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں نماز توڑ دے، ٹھیک، پانی مانگے پانی مل جائے، وضو کرے اور غسل کی ضرورت ہے غسل کرے تو پھر نماز پڑھے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی تیسری صورت یہ ہے کہ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو، اور نہانے کے بعد سردی کے نقصان سے بچنے کا کوئی سامان بھی نہ ہو تو تیمم جائز ہے۔ سخت سردی پڑ رہی ہے، پانی کا استعمال اگر کریں گے، ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی کا کوئی اپائے نہیں ہے، اگر ہے تب تو گرم پانی کر کے نہانا ہے، پر گرم پانی کا کوئی سویدھا اگر نہیں ہے اور مر جانے کا یا پھر بیماری بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہے کہ نہیں بیماری بڑھ جائے گی، ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔
مر جانے کا اور بیماری بڑھ جانے کا خدشہ نہیں، یقین اگر ہو تو آج کی تاریخ میں بخار جس کو ہو گیا، گیس ہے، ڈاکٹر منع کیا ہے بھوکا نہیں رہنا ہے، بھلے روزہ جائے ڈاکٹر منع کیا ہے، ارے یار کم سے کم روزہ رکھ کے تو دیکھ کہ تو مرتا ہے، اتنا خوش نصیب ہے تو کہ رمضان میں مرے گا؟ حاجی صاحب اتنا خوش نصیب ہے، تم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ رمضان میں مومن کی اگر موت ہوتی تو وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے نا بھائی؟ اور اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں رمضان شریف ہوں یا غیر رمضان ہوں، اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اگر موت آ جائے تو اس سے نصیب بڑھ کے ہے کیا میرے بھائی؟ اتنا خوف ہے کہ مر جائیں گے، ایک مرتبہ رکھ کے تو دیکھ کہ مرتا ہے تو جی۔ نفس پرستی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس منمانی کر لیا گیس ہے مجھ کو، منمانی کر لیا شوگر ہے، ڈاکٹر بولا ہے اتنے ٹائم دوا کھانے کے لیے۔ میرے بھائی یقین کامل کے ساتھ مان لیجیے دوپہر کو کہا ہے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ کو 12 بجے بھی دوا کھانا ہے، ٹھیک ہے 3 ٹائم کھانا ہے، صبح شام، صبح دوپہر اور شام 3 ٹائم۔ بھیا آپ سحری کے وقت سحری کرنے کے بعد دوا استعمال کیجئے نا بھائی، آپ بیچ والا چھوڑ دیجئے، پھر جب روزہ کھولیں تو آپ دوا استعمال کیجئے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے صحت عطا فرماتا ہے جی، کر کے تو دیکھیے۔ روزہ جہاں اپنے اندر روحانی علاج رکھتا ہے وہی جسمانی علاج بھی رکھتا ہے الحمدللہ۔ روزہ سے جہاں روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں وہاں جسمانی بیماریاں بھی دور ہوا کرتی ہیں۔ یہ سب بہانے بنا کر کے آج درجنوں صحت مند مرد و عورت روزہ نہیں رکھتے ہیں، درجنوں، کچھ تو بزنس کے لیے، کچھ تو ایک نام ہے کہ وہ مارکیٹنگ کے لیے جانا ہے، کلکتہ کپڑا خریدنے کے لیے روزہ نہیں رکھ پائیں گے، یعنی کپڑا ضروری ہے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، پیسے کمانا ضروری ہے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، جبکہ اتنے کمانے کی ضرورت ہے، اتنا کمانا فرض ہے جتنا سے اپنی اور اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی کفالت ہو جائے جی۔ ہم بلڈنگ بنانے کے لیے، دولت مند ہونے کے لیے، ٹائلز اور ماربل گھر میں لگانے کے لیے روزہ جیسی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو گویا ٹھوکریں مار دیتا ہے وہ انسان، رب کی بارگاہ میں زبردست حساب ہوگا، ہے نا، ساری سرمائی بھول جائے گا وہ۔ یہاں جو تگڑا حساب و کتاب ہوتا ہے نا، وہ ماربل ٹائلز آج سب ایک دم نظروں کے سامنے ہوگا، اسی کے لیے تم نے روزہ چھوڑا تھا نا۔ بتاؤ اگر ماربل گھر میں نہ لگایا ہوتا تو کیا تم مر جاتے؟ ٹائلز اگر نہ لگایا ہوتا تو کیا مر جاتے؟ اے سی اگر نہ لگی ہوتی تو کیا تم مر جاتے؟ تم نے اے سی کے لیے روزہ چھوڑا، ماربل کے لیے روزہ چھوڑا، ٹائلز کے لیے تم نے روزہ چھوڑا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی عبادت کو تم نے ٹھکرا دیا ہے۔ آج جو لوگ فرائض و واجبات کو ٹھکراتے ہیں، رب اور رب کے رسول کی رحمت کو ٹھکراتے ہیں، ذرا غور کریں، وہ خوب بڑھیاں سے اپنا محاسبہ کر لیں کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت اگر اسے ٹھکرا دے گی تو پھر سہارا کون دینے والا ہوگا؟ اور ٹھکرائے گی، چونکہ یہ جو نماز روزہ حج و زکوٰۃ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری وہ ہمارے نفع کے لیے ہے۔ رب بے نیاز ہے، مصطفیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تسبیح و تحلیل کی ضرورت نہیں ہے، ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، یہ ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ بتاؤ میرے دوست، اسی کے لیے نہ کرتے روزہ چھوڑتے ہیں؟ صحت مند ہے بھئی، کافی دیر تک ہمیں بزنس کرنا ہے، میرے بھائی اتنا کماؤ نہ جتنی کی ضرورت ہے، پھر تو 1 مہینہ کی تو بات ہے، الحمدللہ 1 مہینے کی بات ہے، پھر تو 11 مہینے کھاتے ہی رہنا ہے نا، 24 گھنٹہ، ابھی جیسے 12 گھنٹہ کھاتے ہیں، 14 گھنٹہ کھاتے ہیں، یعنی رات کے حصے میں کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر رمضان میں جتنا نہیں کھاتا اس سے کئی گنا آدمی ابھی کھاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مقصد تھا نفس کو مارنا، مقصد تھا نفس کو مارنا۔ 11 مہینے میں ہمارا نفس مرجھائے رہتا ہے،
1 مہینے میں پھل دودھ یا واہ کھاتے ہوتے اتنا تگڑا ہو جا رہا ہے کہ وہ 11 مہینے تک ٹانگ کے لے جاتا ہے، 11 مہینے تک۔ حالانکہ رمضان المبارک روزے کا مقصد ہے نفس کو مارنا، لیکن وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ دین سیکھیے میرے بھائی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ دشمن کا خوف ہو کہ اگر دیکھ لے گا تو مار ڈالے گا۔ مان لیجیے پانی ہے، قریب ہی پانی ہے، یعنی وہاں دشمن بیٹھا ہوا ہے، جانی دشمن ہے، وہاں اگر پہنچیں گے تو پھر پکڑ لے گا، مار دھار کرے گا یا جان سے مار دے گا۔ جی یہ یقین ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن بیٹھا ہوا ہے، اب مجھے وہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ جی تو ایسی صورت میں بھئی تیمم کر کے نماز پڑھیں، بچنا بھی ضرورت ہے۔ یا پھر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پانی ہے وہاں موذی جانور ہے، جیسے شیر بیٹھا ہوا ہے، اژدہا بیٹھا ہوا ہے، کوئی نقصان دہ گزند پہنچانے والا، مان لیجیے کوئی خطرناک بچھو بیٹھا ہوا ہے، سانپ بچھو دیکھ رہے ہیں، یہی پانی وضو بنانے کا ہی ہے، باقی جگہ کوئی نہیں ہے، اب وہاں سانپ بیٹھا ہے، بچھو ہے، یا پھر شیر وغیرہ کوئی کچھ بیٹھا ہوتا ہے، ایسی صورت میں بھی تیمم کی اجازت ہے الحمدللہ، ہے نا۔ یا پھر ایک غریب و نادار ہے، کسی سے قرض لیا ہوا ہے، وقت پہ قرض نہیں دے پایا ہے، وہ وقت پہ وہ ادا نہیں کر پایا ہے، وہ میری تلاش میں ہے، پر غربت و افلاس کا شکار ہوں میں، اگر نکلوں گا وہ دیکھ لے گا تو یہ مجھے یا تو مار پیٹ کرے گا یا پھر باندھ دے گا، قید کر دے گا۔ ایسی صورت چونکہ ایک مجبوری اور شریعت میں آسانیاں ہیں، شریعت میں آسانیاں ہیں، ایسی صورت میں بھی تیمم کی اجازت ہے۔ پانچویں صورت، پانی پر قدرت نہ ہونے کی پانچویں شکل و صورت یہ ہے کہ جنگل میں ڈول رسی نہیں کہ پانی بھرے، مان لیجیے کنواں سامنے ہے، جنگل میں ہے، کنواں سامنے ہے، پر کنواں سے پانی نکالنے کا بیوستھا نہیں ہے، کنواں سے پانی نکالنے کا بیوستھا نہیں ہے۔ اگر کنواں سے پانی نکالنے کا بیوستھا کریں گے تو انتظام کرتے کرتے جب تک نماز کا وقت گزر جائے گا، تو ایسی صورت میں پانی وہاں قریب رہتے ہوئے بھی تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نماز پڑھنا ہے۔ جی چھٹی صورت، پانی پر قدرت نہ ہونے کی چھٹی صورت یہ ہے کہ پیاس کا خوف ہو۔ مان لیجیے پیاس کا خوف، ابھی پیاس لگے یا نہ لگے، مطلب ہمیں راستہ چلنا ہے اور امکان یہی ہے کہ پانی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، ساتھی بھی ہیں یا ساتھ کوئی جانور ہے، اور پانی اتنا ہے کہ یا تو وضو کریں گے یا پھر پیئیں گے، دونوں کام کے لیے پانی نہیں، ایک ہی کام ہوگا، ہے نا۔ تو ایسی صورت میں تیمم کرنا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ پانی پینے کے لیے رکھ دینا ہے، وہ پانی پینے کے لیے رکھ دینا ہے، یعنی دونوں کام کے لیے پانی نہیں، اتنا مقدار میں پانی نہیں کہ دونوں کام کیا جائے۔ جی مسئلہ، پانی موجود ہے مگر آٹا گوندھنے کی ضرورت ہے، جب بھی تیمم جائز ہے، حالت سفر میں ہے یا کہیں ایسی جگہ ہے کہ پانی تھوڑا سا ہے، آٹا گوندھنا ہے بھائی، ہے نا، اگر اس پانی کو وضو کے لیے استعمال کریں گے، ہے نا، تو پھر آٹا گوندھا نہیں جائے گا، چونکہ آٹا گوندھنے کا نائب نہیں ہے، پر وضو کا نائب تیمم ہے، وضو کا نائب تیمم ہے، مجبوری ہے، دین میں سہولت ہے، تو یہ فرماتے کہ پانی موجود ہے مگر آٹا گوندھنے کی ضرورت ہے، جب بھی تیمم جائز ہے۔ ہاں اب پانی ہے، اب شوربہ دار سبزی پکانے کے لیے، ہے نا، کہ اگر پانی وضو کے لیے استعمال کریں گے تو شوربہ دار سبزی نہیں پکا پائیں گے، نہیں مل پائے گا، شوربہ نہیں ہو پائے گا، تو ایسی صورت میں وضو کرنا ہے، چونکہ بنا شوربہ کی بھی سبزی کھائی جا سکتی ہے نا، روٹی کھا سکتے ہیں نا، چاول کھا سکتے ہیں نہ، ضروری ہے شوربہ نہیں نا۔ جی دیکھیے علم سہولتیں لاتا ہے، جانکاری سہولتیں پیدا کرتی ہیں، جانکاری اور علم انسان کو دشواریوں سے بچایا کرتا ہے۔ جب تک ہم دین نہیں سیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے، نہیں جانیں گے، بتائیے بزرگوں کا ہم پر کتنا احسان ہے، کتنا احسان ہے بزرگوں کا، ہمیں کچھ نہیں آتا ہے، لیکن بزرگوں نے کتنی محنت کر کے ہماری زندگی کے ایک ایک معاملے کو سامنے رکھا اور اس کا حل شرعی طریقے سے پیش کیا، اس پر بھی ہم بزرگوں کے احسان کو نہ مانیں؟ نہیں میرے بھائی۔
بدن یا کپڑے پر اتنی نجاست ہے کہ جتنی نجاست کے ہوتے ہوئے نماز جائز نہیں، اور پانی صرف اتنا ہے، چاہے وضو کرے یا نجاست دور کرے تو پانی سے نجاست دھوئے اور پھر دھونے کے بعد تیمم کرے، پاک کرنے سے پہلے تیمم نہ ہوگا، اگر پہلے کر لیا ہے تو پھر کرے۔ اس کو یوں سمجھے کہ بدن یا کپڑے پر نجاست لگی ہے، بدن یا کپڑے پر نجاست لگی ہے، ناپاکی لگی ہے، اور اتنی ناپاکی ہے کہ اس کو دور کیے بغیر نماز نہیں ہوگی، دور کیے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور پانی یا تو وضو کر سکتے ہیں یا پھر اس نجاست کو دور کر سکتے ہیں، اتنا مقدار میں پانی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پانی اتنی مقدار کی ہے کہ یا تو اس نجاست کو دور کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر وضو بنا سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پانی استعمال کرنا ہے نجاست دور کرنے کے لیے، جب نجاست دور کر لیے پانی سے تو پھر تیمم کر کے الحمدللہ نماز پڑھیں گے۔ چلیے، 7ویں صورت پانی پر قدرت نہ ہونے کی۔ 7ویں صورت یہ ہے کہ پانی مہنگا ہو، مان لیجئے کہیں آپ ایسی جگہ پہنچ گئے آپ کہ پانی ہے، وقت ہو چلا ہے، مانگنے سے نہیں دے گا پانی، پانی وہ بیچتا ہے، اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہے، تو ایک مجبوری ہے، ایسی جگہ بھی تیمم کی اجازت ہے۔ بس شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، ذہن و دماغ حاضر رکھیں گے، اور شوق اگر ہوگا تو انشاءاللہ العزیز دیگر پہلوؤں کا علم اللہ عطا فرما دے گا جب مطالعہ کریں گے، یا پھر کہیں محفل میں آپ ایسی محفل میں شریک ہوں گے جہاں مسئلہ و مسائل بتائے جاتے ہیں۔ ورنہ عام طور پہ آج کل جلسے جلوس جو ہے نا، وہ صرف بنا وضو کے، بنا نماز روزہ حج و زکوٰۃ کے جنتیں میں بھیج دیتا ہے سب، زیادہ تر یہی ہوتا ہے سب، زیادہ تر جلسے جلوس۔ اس لیے اس قوم میں سب سے زیادہ جلسے جلوس اور دین کی تبلیغ قوم مسلم میں ہوا کرتی ہے۔ پوری دنیا میں جس مذہب کا سب سے زیادہ پرچار ہوتا ہے، جو مذہب کائنات میں مستند ہے، جو مذہب کائنات میں رب تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اس مذہب کا سب سے زیادہ پرچار ہوتا ہے، سب سے زیادہ جلسے جلوس ہوا کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جاہل اور ان پڑھ اسی دھرم، اسی دین کے ماننے والے لوگ ہیں، اور اسی میں جہالت پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہمارے ہاں جلسے جلوس عام طور پہ مسائل پہ مشتمل نہیں ہوا کرتا ہے، بس لپیٹ کر کے جنت الفردوس میں، وہ بھی ایسے ہی جنت میں نہیں، جنت کا اعلیٰ درجہ جو ہے سب سے بالکل دا بیسٹ کوالٹی ہے نا، دا بیسٹ کوالٹی، جنت کا جو سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے بہترین جو ہے وہ جنت الفردوس میں کیا ہے؟ بس جلسے میں جائیے، حضرت تشریف لائیں گے، حضور آئیں گے، یہ صاحب آئیں گے، ان کے نواسے ہیں، ان کے پوتا ہیں، ان کے پڑوسی ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہیں، اب لپیٹ کر کے کچھ پٹسن کی رسی میں، کچھ لائلن کی رسی میں باندھا، بورا میں کسا اور جنت الفردوس میں ڈال دیا۔ اب آپ کی جاگیر ہے، دین سسٹم ہے، سسٹم، اسی سسٹم کے مجموعے کا نام قرآن ہے، اسی سسٹم کے مجموعے کا نام قرآن ہے، اور اسی سسٹم کی تفسیر کا نام مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی ہے۔ جی، اللہ اس کے رسول نے سسٹم دیا ہے، اور یہاں کمانے کھانے والوں نے کیا کیا؟ چینی کا بورا میں نے تو اس کو کیا بولتے ہیں، بڑا بڑا جو ہوتا ہے بھکو، کیا بولتے ہیں؟ بھکو میں بند کیا۔ ہم سبھی خوش ہو جاتے ہیں کہ جنت ہی نہیں چاہیے۔ میرے بھائی کہ میں شعر پاور پڑھتا ہوں کہ دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات و دن، دوزخ کے انتظام میں الجھا ہے رات و دن، دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ جنت میں جائے گا، خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں کہ اتنی خوش فہمی ہے کہ حضرت بول دیا تو ہو جائے گا، اور رب فرماتا، رب کے رسول فرماتے کہ حساب ہوگا، اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں۔ اب بھائی اللہ حساب لے گا، قطرہ قطرہ کا حساب لے گا، ذرہ ذرہ بخش بھی دے گا، یعنی معمولی بھی چھوٹی سی بھی نیکی اگر ہم سے ہوئی ہے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ، تو وہ نیکی بھی برباد نہیں ہوگی، وہ بھی پھل دے کے جائے گا الحمدللہ۔ تو اللہ حساب لے گا،
مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ حساب ہوگا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قبر میں سوالات ہوں گے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قبر کا عذاب حق ہے، سچ ہے، اور یہاں حضرت کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں حضرت؟ ہاں ہم ہیں تو، ہم ہیں تو بتائیے ہمیں پیروی حضرت کی کرنی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی کرنی ہے؟ اگر واقعی حضرت وہ حضرت ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تبلیغ کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، شوق دلاتا ہے، تو پھر ایسے حضرت کی پیروی کا مطلب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اگر ایسا حضرت ہے جو سسٹم سے سائٹ ہے نا، سسٹم سے سائٹ ہے کہ لے کے جا رہا ہے اگر، تو سمجھ لیجئے وہ قابل پیروی نہیں ہے۔ اس کا خیال کیجئے گا، خیال کیجئے گا۔ قوم جاہل بنتی جا رہی ہے، بڑا بڑا کانفرنس، 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ مت پوچھئے، ہے نا، اسٹیج یہاں سے لے کر عرش الہی تک، جی حضرت بیٹھیں گے کیسے؟ گدے دار اسٹیج چاہیے بھائی، ہے نا، ایک دم، نہیں تو حضرت بیٹھیں گے کیسے؟ اور مصطفیٰ کی تبلیغ کہاں ہوتی تھی؟ پتھر پہ بیٹھ کے۔ کہاں ہوتی تھی؟ نوکیلے پتھر پہ بیٹھ کے رسول اللہ نے تبلیغ فرمایا۔ یہاں کھانے کے بعد بھی ٹانگا پسار کے سویا رہے گا، حضرت کے ماننے والوں کی ہمت نہیں ہوتی حضرت کو، اے حضرت ناراض ہو جائیں گے تو، اچھا حضرت ناراض ہو جائیں گے، پوری ٹنکی پھول کر کے بھی ناراض ہو جائیں گے، اور وہاں پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے تبلیغ فرما رہے ہیں، ان کو جو جواب دینا ہے، ہاں میرے بھائی، جو قوم کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے، اس کو تو دھیان دینا ہوگا، اس کو دین سیکھیے۔ یہ درس کا، اور چونکہ میں بالکل بھائی لامحالہ جو ڈاکٹر بیماری پکڑ لے گا تو ڈاکٹر تو علاج کرے گا نا۔ اب علاج کے لیے ٹیبلٹ دینا پڑے، انجیکشن دینا پڑے، یا پھر چیر پھاڑ کرنا پڑے، یا کاٹ کے پھینکنا پڑے، وہ تو کرے گا نا۔ جس ڈاکٹر کو صرف کمانا ہوگا، ڈاکٹر اچھا کیا مطلب ایسی ضرورت تو ہے آپریشن کی، تو آپریشن کریں یا ٹیبلٹ سے کام چلا جائے، ہے نا، چونکہ اس کو پیشنٹ کی رضا چاہیے، کہیں بھاگ جائے گا تب، جی ہے نا۔ وہ تو ڈاکٹر نے جانتا ہے کہ دوا کیسی چاہیے، اگر پیشنٹ کو دیکھے گا تو ڈاکٹر علاج کر پائے گا، جی کوئی بھی پیشنٹ یہ اجازت دے گا کہ نہیں بھی آپ شوق سے میرے زخم کو دابیے، جو زخم ہاتھ سے چھو نہیں سکتے ہم، وہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ دابتا ہے کہ نہیں دابتا ہے؟ گئے ہیں کبھی؟ ضرورت پڑی ہے نا سب کی، سب کوئی کم ہو گئے، ہے نا، ایسے ایسے ٹھیک، اب یہاں پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ایسے ایسے کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے نا حاجی صاحب؟ دیکھتا ہے نا، جی ادھر تڑپ رہا ہے، پیشنٹ تڑپ رہا ہے، اگر پیشنٹ کا تڑپنا ہی اگر دیکھے گا ڈاکٹر تو علاج کر پائے گا، جی اس کا سسٹم ہے، وہ اپنا کرے گا اگر واقعی وہ ڈاکٹر ہے۔ دین سیکھیے، دین سیکھیے، ڈھونگیوں کو پہچانیے۔ 8ویں صورت یہ ہے کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظر سے غائب ہو جائے، یعنی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ہم انجان ہیں، ٹھیک ہے، یہ نیا راستہ ہے، منزل مقصود مجھ کو پتہ نہیں، میں کسی کے ساتھ جا رہا ہوں، ہے نا، اگر میں ان کا ساتھ چھوڑ کر کے پانی کی تلاش میں جاؤں گا تو وہ اتنی آگے بڑھ جائے گا، وہ اتنی دور چلا جائے گا کہ پھر میں گم ہو جاؤں گا، مجھے صحیح راستہ نہیں مل پائے گا۔ تو ایک طرح مجبوری ہے، وہاں شریعت نے وہاں بھی اجازت دیا ہے، الحمدللہ۔ 9ویں صورت یہ ہے کہ میں صرف چھوڑ کے صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ 9ویں صورت پانی پر قدرت نہ ہونے کی 9ویں صورت یہ ہے کہ وضو یا غسل کرنے میں عیدین کی نماز جاتی رہے گی، عید بقرعید کی نماز جس سے جماعت ہو رہی ہے، مان لیجئے ہم ایسے وقت میں پہنچے ہیں، ہے نا، کہ اگر ہم وضو بنانے کے لیے جائیں گے تو قاد اخیرہ بھی ہمارا چھوٹ جائے گا، قاد اخیرہ پکڑنے سے جماعت پکڑنے کا ثواب مل جاتا ہے نا، جماعت پکڑنے کا حکم ہو جایا کرتا ہے نا۔ ایسے وقت میں پہنچے کہ اب 2 رکعت ہو چکی ہے اور قادہ میں امام صاحب بیٹھ چکے ہیں، اگر ہم وضو بنانے کے لیے جائیں گے تو پھر وہ سلام پھیر دیں گے، اور عید بقرعید تو بنا جماعت کے ہوتی نہیں نا، تنہا تو نہیں پڑا جائے، تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ جھٹ سے وہ تیمم کریں اور پھر جماعت میں شامل ہو جائے، اسی صورت میں، جی، یا پھر وقت ہی چلا جائے گا، نکل جائے گا، وقت اتنا ہے کہ صرف تیمم کر کے پڑھ سکتے ہیں، وضو کرنے کے لیے جائیں گے تو پھر
وہ عید بقرعید کا جو وقت ہے، یعنی ظہوہ کبریٰ جو زوال ہے، زوال سے پہلے، جس کو عام طور پہ کہتے ہیں پر زوال نہیں ہوا، اصل میں ظہوہ کبریٰ ہے، جو مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے تک عید بقرعید کا وقت ہوا کرتا ہے، وقت گزر جائے گا تو ایسی صورت میں وہاں تیمم کی اجازت ہے۔ 10ویں صورت یہ ہے کہ آدمی میت کا ولی نہ ہو اور ڈر ہو کہ وضو کرنے میں نماز جنازہ نہ ملے گی۔ مان لیجیے ہم بھائی عام آدمی ہیں، میت کا ولی، میں میت کا ولی نہیں ہوں، اگر ولی ہوتا تو میں بولتا بھائی رک جائیے ہم کو وضو بنا دیجیے، چونکہ میت کی ولی کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ جی عام آدمی ہم ہیں، اب اگر وضو بنانے جا رہے ہیں تو اس میں نماز جنازہ میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بھائی وضو بنانے کے لیے جائے گا آدمی، وضو بنائے گا تو جنازہ ملے گی اس کو، تو نماز پوری ہو جائے گی جنازہ، تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ الحمدللہ یہ وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو چاہیے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ کسی ایسے کام میں پھنسے تھے، ایک دم مجبوری تھی، چاہتے تھے کہ بھئی جلدی ختم ہو جائے بھیا کہ ہم وقت پہ نماز پڑھیں، لیکن ایسے وقت میں کام پورا ہوا، یا ہم کو چھٹی ایسے وقت میں ملی دوسرے سے کہ اگر ہم وضو بنا رہے ہیں تو وقت ہی گزر جائے گا، تو اسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ جھٹ سے تیمم کرنا، تیمم کر کے فرض کم سے کم ادا کر لینا ہے، فرض ادا کر لینا ہے۔ یہ مختصراً پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورتیں آپ کے اس خادم نے اپنے بزرگوں کے حوالے سے پیش کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ اس سے متعلق پھر کچھ سوالات آپ کے ذہن و دماغ میں اگر ہوں گے تو آج تو نہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں ضرور آپ پوچھیے گا انشاءاللہ۔ اگر صحیح جواب آئے گا تو انشاءاللہ میں اسی وقت بتاؤں گا، نہیں تو پھر نوٹ کروں گا، اپنے بڑے سے پوچھ کر انشاءاللہ العزیز جو صحیح اور شرعی حل ہے اسے پیش کرنے کی نیک کوشش کروں گا۔ گزارش یہی ہے، دین سیکھیے، دین سے قریب ہوئیے، مسائل شرعیہ کو ترجیح دیجیے اور شرعی حل کی پیروی کیجیے، نفس کی پیروی نہ کیجیے۔ فلاں ایسا کرتا ہے تو عجب حال ہے، اللہ مجھ سے میرا حساب لے گا نہ پورے محلے کا حساب لے گا؟ ہاں، ہر کوئی ذمہ دار ہے نا بھائی، اللہ کے بندے سب ہیں نا، رسول اللہ کی امت سب ہے نا، دین سب کے لیے ہے نا، سب رب کی نعمت کھاتے ہیں نا، تو رب سب سے نہ پوچھے گا، نہ محلہ میں ایک سے پوچھے گا۔ جب سب سے پوچھے گا تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے نا، اور جب سب کوئی یہی فکر کرے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حساب دینا ہے، تو بتاؤ ہر گھر میں اسلامی ماحول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر معاشرے میں اسلامی ماحول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ فکر مت کیجیے، یہ مت دیکھیے کہ فلاں ایسا کرتا ہے، تو ہاں یہ دیکھیے کہ آپ سے کوئی بہتر کام کرتا ہے تو اس کو مثال میں پیش کیجیے، ان کو دیکھیے الحمدللہ، فلاں کا لڑکا کو دیکھیے، فلاں کی لڑکی کو دیکھیے، فلاں کے گھر والوں کو دیکھیے، کیا شان ہے الحمدللہ، کیا دینی مزاج ہے، دینی طور طریقہ ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جڑے رہتے ہیں۔ جہاں اچھائیاں ہوں تو انہیں مثال میں لائیے، ہے نا، جہاں برائیاں اس کو مثال میں مت ہے نا۔ اچھا ہم کو تو سمجھا رہے ہیں امام صاحب، بھئی ہم آپ کو پرسنل تھوڑا ہم سمجھا رہے ہیں، تو ہم کا آپ کے نقصان کے لیے سمجھا رہے ہیں نا، آپ کے فائدے کے لیے سمجھا رہے ہیں۔ جی اگر میں کسی شرابی سے کہوں کہ توبہ کرو یار شراب مت، بہت نقصان دہ چیز ہے، یہ حرام ہے، اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے، ہے نا، تو یہ بات اس کے لیے نفع بخش ہے کہ نقصان دہ ہے؟ فائدہ مند ہے نا۔ جی اب وہ اگر کھسیا جائے ہم پہ کہ امام صاحب خالی ہم ہی کو سمجھاتے ہیں اور تو محلے میں اتنا پیتا ہے، عجب حال ہے میرے بھائی، تو ہم آپ کے لیے نقصان کہاں چاہ، آپ کے لیے تو بھلائی نہ چاہ رہے ہیں ہم۔ جی کٹائی کل وہاں ہوگی اس کی اگر، اور آج آپ نے توبہ کر لیا، اللہ نے توبہ قبول فرما لیا، تو کل کی ذلت و رسوائی سے آپ بچ جائیے گا۔ تو ذلت و رسوائی سے بچنا عزت کی دلیل ہے نا، تو آپ معزز ہوں گے، عزت دار آپ ہوں گے نا۔ جی تو دوسروں کو کیا دیکھتے ہیں؟ تو اچھائی جہاں ہو اس کی مثال پیش کیجئے، برائی کی مثال مت پیش کی۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد عورت، بچے بوڑھوں کو دین سیکھنے کی، شرعی احکام جاننے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔